لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من شک فیہ کفر. صلوات پڑھ دیں محمد عالم. معزز سامعین اکرام وزیدان محترم، ہمارے اور آپ کے درمیان حضور ختمی مرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مختصر سی حدیث کے ذیل میں گفتگو چل رہی تھی، جو حضور نے اس حدیث میں امیر المومنین کو خیر بشر قرار دیا ہے. علی خیر البشر، علی تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے. تو گفتگو انشاءاللہ اسی موضوع پہ چلے گی اور چل بھی رہی ہے کہ علی خیر بشر کیسے ہیں اور کیوں ہیں، سب سے بہتر کیوں امیر المومنین. کل کچھ باتیں عرض کیا تھا ہم نے کہ امیر المومنین خیر بشر کس طریقے سے کہ خود مولا نے فرمایا ہے کہ میری ذات اتنی بلند ہے، اس منزل کمال پر ہے کہ میرے سلسلے میں دو طریقے کے افراد گمراہ ہو گئے. ایک وہ کہ جس نے ہمیں حد سے زیادہ بڑھا دیا، اور ایک وہ کہ جس نے حد سے گرا دیا. حد سے بڑھانے والے نصیری کہ جس نے خدا سمجھ لیا. کمالات و فضائل امیر المومنین کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ بیٹھے کہ علی خدا ہیں. اور حد سے گرانے والے خارجی کہ جو امیر المومنین کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، جن سے جنگ نہروان ہوئی. تو مختصر سی گفتگو ہوتی ہے اور بار بار اس پہ روشنی بھی ڈالی جاتی ہے کہ میرے جوان باقاعدہ ساتھ دیں، لیکن نہیں معلوم کیسی ان کی گفتگو ہوتی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہاں، نکلنے کے بعد کہیں گے کہ مولانا میرے اوپر پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی مشکل ہو جا رہی ہے. چلیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان عظمت سمجھ لے، اہمیت سمجھ لے فرش اعضاء کی. وہی چیز ہو ہی رہی ہے ممبر سے کہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جوان سمجھ لیں فرش اعضاء کی اہمیت کیا ہے، فرش اعضاء کی عظمت کیا ہے. اگر فرش بچھ گیا، ذاکر ممبر پہ چلا گیا، مجلس شروع ہو گئی، تو اب مناسب نہیں ہے کسی صورت سے کہ ہم باہر رہیں. جگہ بھی ہے فرش کے اوپر، لہذا
کوشش کریں مومنین کے فرش ادا پر آ کر کے بیٹھیں، کیونکہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ یہ فرش نہیں ہے بلکہ کشتی نجات ہے، نجات کہ جو اس فرش پر آئے گا اسی کو نجات ملے گی، ورنہ دور کھڑے ہوئے لوگوں کو ہم حسینی نہیں کہیں گے، تماشائی کہیں گے، کیونکہ دور بہت سے طریقے، بہت سے افراد ہوتے ہیں، لہذا کوشش کریں اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اگر ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں جو واقعی حسینی ہیں الحمدللہ اور لبیک کہتے ہوئے خاموشی سے لوگ تشریف بھی لا رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عصمت، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی بلندیاں، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم محب ہیں مولا کے، اور محب ہونے کا مطلب جانتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کب ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے معرفت کے بعد، معرفت یعنی جب انسان کسی کو پہچانتا ہے تبھی اس سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پہچان کیسے ہوتی ہے؟ کہ پہچان علم اور نالج کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہ علم ملے گا کہاں سے؟ علم فرش ادائے حسینی سے ملے گا، محسوس کیا آپ نے؟ علم فرش ادائے حسینی سے ملے گا۔ امیر المومنین کے آپ محب ہیں، ہم محب ہیں، بے پناہ محبت قدم بھرنے والے ہیں، تو حقیقتاً اسی وقت صحیح معنی میں محبت ہوگی جب ہم پہچانیں گے، اور پہچانیں گے فرش ادا کے ذریعے سے، یہیں سے امیر المومنین کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو اب ماشاءاللہ سے آپ آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے سننے کے لیے کہ امیر المومنین کے فضائل کیا ہیں، کمالات کیا ہیں۔ تمام تر فضائل امیر المومنین میں سے ایک فضیلت یہ کہ جو شب ہجرت، متوجہ ہے میری طرف، جو شب ہجرت پیغمبر اسلام نے مولا سے فرمایا اے علی تم آج کی شب میرے بستر پر سو جاؤ، غور کیا؟ جملہ سن لیا، اب فکر سنیں کہ مولا سے رسول نے کیا فرمایا؟ علی سو جاؤ۔ دیکھیے سو جانا اور لیٹ جانا دونوں میں فرق ہے، اور آج کی گرمی میں تو محسوس کر رہے ہیں آپ، لیٹ جانا اور سو جانا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سونا خریدا نہیں جا سکتا، دوائی تو خریدی جا سکتی ہے۔ نہیں محسوس نہیں کیا آپ نے؟ سو جاؤ کہا ہے، لیٹ جاؤ نہیں کہا ہے، کہ سو جاؤ۔ اور نیند کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نیند آ رہی ہو تو پھر فضاؤں میں بھی نیند آ جائے گی، نہیں محسوس کیا؟ اب تو سفر کرتے رہتے الحمدللہ کہ فضاؤں میں کہ جہاں پر ذرہ برابر اگر کانپ بھی رہی ہو، فلائٹ ہل بھی رہی ہو، لیکن نیند کا معاملہ اگر تھکا ہوا ہے، نیند کا غلبہ ہے تو پھر فضاؤں میں بھی سو جائے گا۔ لیکن اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو بہترین ململ کے بستر پہ بھی کروٹیں بدلتا رہ جائے گا، لیکن نیند نہیں آئے گی۔ الحمدللہ آپ ساتھ ہو رہے ہیں الحمدللہ کہ نیند نہیں آئے گی، بہترین ململ کے بستر پہ لیٹے رہیں، کروٹیں بدلتے رہیں، نیند نہیں آ سکتی۔ یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا لیٹ جاؤ بلکہ کہا سو جاؤ۔ ادھر علی سوئے، لیٹے نہیں بلکہ سوئے، اور جب سوئے تو ایک مرتبہ قدرت نے آواز دیا جبرائیل و میکائیل جاؤ روئے زمین پر، اور جا کر کے علی کے بستر کے قریب کھڑے ہو کر کے پوری رات کہتے رہنا بخن بخن لکا یا امیر المومنین، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، بخن بخن لکا یبن ابی طالب۔ اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ نئے جملے پر غور کیا، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا یہ بیچ میں ابو طالب کہاں سے آ گئے؟ ارے ابو طالب ہی نے تو سونے کی مشق سکھائی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بخن بخن لکا یبن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ بستر رسول پہ سو رہے ہیں، ملک کہہ رہا ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں، میکائیل کہہ رہے ہیں تمہیں مبارک ہو۔ کتنی مرتبہ کہا؟ یہ بتائیے ملک جو عرش سے آئے ہیں تو عرش پہ ان کا کام کیا تھا؟ کیا کر رہے تھے عرش پہ؟ یہ عرش پر جتنے بھی ملائکہ ہیں کوئی فری تھوڑی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کام ہوگا تب جائیں گے، ہاں جب مزدوری لگے گی تب جائیں گے، جب ٹائم ہوگا، کہ نہیں، جتنے بھی ملک ہیں ہر ملک کام میں مشغول ہے۔
جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح کر رہا ہے، جو تحلیل کر رہا ہے وہ تحلیل کر رہا ہے، جو سبحان اللہ کر رہا ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو نماز میں ہے وہ نماز میں ہے، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں ہے، جو سلام میں ہے وہ سلام میں ہے۔ اب بتائیے جب بستر علی کے پاس وہ ملک آیا تو کیا چھوڑا؟ تسبیح چھوڑی، تحلیل چھوڑی۔ جب بستر علی کے پاس آیا ملائکہ تو کیا کیا چھوڑا اس نے؟ تسبیح چھوڑی، تحلیل چھوڑی، تقدیس چھوڑی، ہاں نماز، قیام، رکوع، سجود سب چھوڑ کے آیا اور آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب جملے پر غور کریں، کہہ کیا رہا ہے؟ بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ ایک مرتبہ نہیں کہا، دو مرتبہ نہیں کہا، تین مرتبہ نہیں کہا، بلکہ پوری رات کہتا رہا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ اے مسلمانوں، جس ذات کو تم کافر کہتے ہو، سنے فضیلت ابو طالب کہ جس ذات کو تم کافر کہتے ہو اس کا نام اتنا مقدس ہے کہ ملائکہ تسبیح کی جگہ پہ لے رہے ہیں۔ تھوڑا سا ساتھ آپ بھی آئیے، یہیں پہ ہیں، تھوڑا ساتھ آئیے تو لطف اندوز ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ تو الحمدللہ ہم سن ہیں، ابھی بزرگی نہیں ہے، ابھی دیوار کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی دیوار پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش جب ضرورت نہیں تو نہ بیٹھیے، جو بزرگ ہیں انہیں دے دیجئے۔ آپ آئیے، سامنے آئیے، باقاعدہ طریقے سے مجلس سننے کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ خدا سلامت رکھے، صحت مند رکھے، آپ کو ابھی اس عمر میں اس کی ضرورت نہ پڑے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو بخن بخن لکا یبن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ ابو طالب کا نام لے رہے ہیں، تسبیح چھوڑ کے، غور کیا، تحلیل چھوڑ کے، قیام چھوڑ کے، رکوع چھوڑ کے، سجدہ چھوڑ کے۔ اتنا مقدس ہے ابو طالب کا نام کہ ملائک قیام قعود چھوڑ کے لے رہے ہیں، اتنا مقدس ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسے سنیں آپ، ہمیں تعریف نہیں چاہیے لیکن ہم چاہتے ہیں ایسے سنیں آپ، بور نہ ہو فرش ادا پہ بیٹھ کر کے، کہ ابو طالب کا نام اتنا مقدس ہے کہ ملائک تسبیح، تحلیل و تقدیس چھوڑ کے جا رہا ہے، لے رہا ہے۔ اے مسلمانوں، جس کا نام اتنا پاکیزہ ہے اس کی ذات کتنی پاکیزہ ہوگی۔ ان تمام جوانوں کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے رداؤں کے سائے میں آپ ہیں، آپ یہاں بیٹھیں گے، دعائیں لیں گے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذرہ برابر نہیں معلوم کہ جو نہیں آتے یا اب کس وجہ سے نہیں آتے، کیا کرتے رہتے ہیں گھر میں پڑے ہوئے۔ الحمدللہ خواتین تو ساتھ ساتھ رہتی ہیں، مجلسوں باقاعدہ کر رہی ہیں، اب تنہائی کے عالم میں گھر بیٹھے ہوئے کیا کرتے یہ بھی نہیں سمجھ۔ میں بہت فکر کرتا ہوں اس پر کہ آخر جو لوگ صرف آئے ہوئے محرم کرنے کے لیے، آخر ان کا کام کیا ہے؟ گھر میں صرف بیٹھے رہنا۔ تبرکات معلوم ہے جو لوکل یہاں پہ ہیں بیچارے، معلوم بھائی ہیں، چچا ہیں، وہ انتظام کر دیں، کیونکہ ہم تو پردیسی نا، ہم خود بھی نہیں جا پاتے بازار، تو اسے ہم اپنی طریقے سے آپ کو بھی سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس طریقے سے مشغول نہیں ہوں گے جیسے ہم ہیں۔ صرف کام کیا ہے؟ مجلسوں میں شریک ہونا، پھر بھی معلوم ہے کبھی ادھر بیٹھے ہیں، کبھی یہاں بیٹھے ہیں، کبھی وہاں بیٹھے، نظر آتے ہیں ہر جگہ پر، ہر موڑ پہ، ہر منزل پہ، ہر چوراہے پہ۔ اچھا دکھائی بھی پڑتے ہیں، ایسا نہیں دکھائی پڑے، نظر آتے ہیں موقع بموقع۔ اللہ توفیق دے اور خدا سلامت رکھے کہ اس سے بہتر انداز سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کو بند کر دیے، تھوڑا دقت ہو رہی۔ اس سے بہتر انداز سے آپ مولا
امیر المومنین کا تذکرہ کرتے رہیں، حسین ابن علی کا ذکر کرتے رہیں، بی بی سیدہ آپ کو اپنے رداؤں کے سائے میں محفوظ رکھیں گی، ہر مرادیں آپ کی پوری ہوں گی، ہر آرزویں آپ کی پوری ہوں گی۔ اگر 10 دن، میں نے بارہا یہ جملہ کہا، اگر 10 دن آپ باقاعدہ دل و دماغ کے ساتھ ذکر حسین میں لگ گئے نا میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، تو 355 دن آپ کا گولڈن گزرے گا، بہترین سنہرا دن۔ اگر چاہتے ہیں نا اب بہترین دن گزرے تو اس 10 دن کو وقف کر دیجئے زہرا کے لال حسین ابن علی کے لیے، ان کی عزا میں، ان کی مجلسوں میں مشغول ہونے کے لیے۔ آپ آئیے، دیکھیے سب کچھ ملے گا، بیٹھیے دعا کیا کیجئے ذکر کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کیونکہ مراجع کرام نے متوجہ بھی کیا ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان قبولیت دعا کی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہو، یہ ذکر حسین ہو رہا ہے نا، ذکر غازی عباس ہو رہا ہو، ذکر اہل بیت ہو رہا ہو، وہاں پہ جو بھی دعا کی جائے گی مستجاب ہوگی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ملک کہہ رہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو۔ ابو طالب کا نام اتنا مقدس، اتنا پاکیزہ کہ ملائکہ نماز چھوڑ کے لے رہا ہے، رکوع چھوڑ کے لے رہا ہے، تسبیح پروردگار چھوڑ کے لے رہا ہے، تقدیس پروردگار چھوڑ کے لے رہا ہے۔ نام بھی مقدس، ذات بھی مقدس۔ کا کیسے کہہ دیا ذات مقدس؟ کا اگر ذات پاکیزہ نہ ہوتی تو سلم امیر المومنین کا نور آتا کیسے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی زبردستی کے لیے کچھ دیر کے لیے ساتھ ہوتے پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دل و دماغ کے ساتھ رہیے، یہاں پہ انشاءاللہ محظوظ ہوتے رہیں گے کہ امیر المومنین بستر رسول پر سوئے ہوئے ہیں، ادھر ملک مبارکباد دے رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سونے کے عالم میں قدرت نے آواز دیا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضی الہی کے بدلے میں۔ غور کیجئے، مرضی الہی کے بدلے میں اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ کون بیچ رہا ہے؟ کون خریدار ہے؟ کہ علی بستر رسول پر لیٹے ہوئے اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں، اور خریدار خدا ہے، خریدار خدا ہے۔ دیکھیں بڑی محنت کر کے ہم لے کے آتے ہیں آپ کے ساتھ، اس وجہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی محنت کر کے سنیں کہ علی بستر رسول پر لیٹ کر کے اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں، اور خدا خریدار ہے، خدا خرید رہا ہے نفس رسول کو۔ میں نے کہا کس موقع پر؟ کہ اسی موقع پر جس موقع پر ملک نے مبارکباد دی۔ کہ مبارکباد کب دیا؟ کہ جب علی سو رہے تھے۔ میں نے کہا کبھی دیکھا آپ نے کہ کسی سوتے ہوئے کو مبارکباد دی جائے؟ کسی سوتے ہوئے کو مبارکباد دی جائے؟ کہ نہیں، سوتے ہوئے کو مبارکباد نہیں دی جاتی۔ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ علی سو تو رہے ہیں، دوسری طرف اپنے نفس کو بیچ بھی رہے ہیں۔ دیکھیں کیسا سونا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ہماری طریقے جیسے ہم غفلت میں گئے تو گئے، دین دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ اس طریقے سے اہل بیت کا سونا سونا نہیں ہوتا۔ اہل بیت اگر سو بھی رہے ہوں تو سونے کے عالم میں اپنے نفس کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ نفس بیچا، مرضی آ گئی۔ اچھا اب بتائیے کہ جب امیر المومنین کا نفس بک گیا، کس کے عوض؟ مرضی کے عوض بکا نا۔ مرضی اللہ کی ادھر آ گئی۔ جملہ میں دے رہا ہوں، خدا کی مرضی جب معاملہ طے ہو گیا تو کیا ہوا؟ خدا کی مرضی ادھر امیر المومنین کی طرف، امیر المومنین کا نفس اللہ کی طرف۔ اب بتائیے بعد رسول جو علی سے بیعت لینا چاہتے تھے، جانا کہاں چاہیے تھا؟
نہیں نہیں محسوس کیا آپ نے؟ بیعت علی سے لینا چاہ رہے ہیں کہ علی کے در پہ نہیں، بیعت لینا ہے تو ادھر جاؤ کیونکہ نفس علی ادھر ہے۔ ارے جواب تو یہی ملے گا نا، ارے ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر جانے کے بعد کوئی ادھر نہیں آیا، کہ ہم ادھر کیسے جائیں؟ کہ نہیں تمہیں بیعت چاہیے نا، تو بیعت لینے کے لیے ادھر جانا ہوگا، اور مرضی لینے کے لیے یعنی اگر بیعت لینا ہے تو ادھر جانا ہے، اور رضی اللہ بننا ہے تو ادھر آنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ تو نفس علی کا اللہ کے پاس، مرضی خدا علی کے پاس۔ اب معاملہ یہ طے ہو چکا ہے، یعنی اگر بیعت چاہیے علی سے تو پھر علی کے پاس بیعت نہیں، اللہ کے پاس لینے کے لیے جانا ہوگا، اور اگر مرضی چاہیے اللہ کی تو علی کے در پہ آنا ہوگا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی رضی اللہ نہیں، جملے کو اور پلٹ دیں تاکہ میرے جوان ساتھ آ جائیں۔ یہ نہیں کہنا ہے رضی اللہ، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، بلکہ کہنا یہ ہے رضی علی، رضی علی، رضی علی، علی راضی ہو جائیں، علی راضی ہو جائیں، علی راضی ہو جائیں۔ کہ نہیں اے مسلمانوں رضی اللہ نہیں بلکہ رضی علی کہنا ہے۔ کہ نہیں ہم کیسے کہیں؟ ہم نے حشر دیکھ لیا، جب در سیدہ پر گئے سیدہ نے چہرہ نہیں ملایا تو کس منہ سے ہم رضی علی کہیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو رضا علی، علی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، علی کو راضی کرنا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے بلایا ہے میرے جوانوں، معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے گستاخی ہو گئی ہو بلانے میں، معذرت چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں وہ پیغام پہنچے کہ آپ محب علی ہیں تو اس محبت میں اور اضافہ ہوگا کہ میرا مولا اتنی شان والا، اتنی عظمت والا ہے علی، لیکن نہیں جس شان والے تھے علی، مسلمانوں نے ناانصافی تھی اس ذات امیر المومنین سے۔ اللہ اکبر، اتنی بلند تھی میرے مولا کی شان۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ اگر ہم امیر المومنین کی شان بیان کر دیں، فضیلت بیان کر دیں اپنی مرضی کے مطابق تو جدھر جدھر سے علی گزریں گے تم خاک اٹھاؤ گے قدموں کی، یہ ہے شان میرے مولا کی، اور خاک شفا میں تم شمار کرو گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہی عزیزوں محسوس کریں گے میرے مولا کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ علی جو اتنی عظمت والا تھا، اتنی شان والا تھا کہ جسے خدا نے اپنی مرضی دے دی کہ اب علی کو راضی کر لیا، خدا کہہ رہا ہم راضی ہو جائیں گے، تم اس بندے کو راضی کر دو ہم راضی ہو جائیں گے۔ بتائیے علی راضی کیسے ہوں گے؟ اگر علی کے لال کی صف اعضا بچھی ہو، ہم دور ہوں تو علی راضی ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ممکن نہیں۔ علی کو راضی کرنا ہے تو صف اعضا پہ آنا ہوگا، آ کر کے مولا کی بارگاہ میں کہنا ہوگا میرے مولا آپ راضی ہو جائیے، کیونکہ آپ ہی تو بنیاد ہیں، مرکز ہیں آپ ہی۔ اگر آپ راضی ہو گئے تو ہم آپ کے ذریعے سے خدا کو راضی کر لیں گے۔ لیکن عزیزوں میں نے کہا مسلمانوں نے ناانصافی کی، سنیں گے کیا ظلم ہوا میرے مولا پر۔ ایک دن میرے مولا امیر المومنین بیت الشرف میں تشریف لائے، کیا دیکھا جناب زہرا گریہ فرما رہی ہیں، رو رہی ہیں، پہلو میں بیٹھ گئے، پہلو سیدہ میں علی۔ اے بی بی چپ ہو جاؤ، سیدہ چپ ہو جاؤ، اے زہرا خاموش ہو جاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ تم پہ بڑی مصیبتیں پڑی، اے فاطمہ تم پہ بڑے مسائب پڑے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد آواز دی علی میں اپنی مصیبتوں کا ماتم نہیں کر رہی ہوں۔ میرا مولا تڑپ گیا، فاطمہ پھر کس مصیبت پہ رو رہی ہیں آپ؟ آواز دی علی میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔
سنے مولائیوں میرے مولا پہ کیا مصیبت گزر گئی کہ مسلمانوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے مولا کی دکھتی ہوئی رگوں پہ ہاتھ رکھ دیا ہو. آواز دیا اے فاطمہ سنو، بس اتنا ہی نہیں ہے بلکہ بی بی اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ علی لوگوں کو سلام کرتا ہے، لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اے عزادارو، اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا. شرمائیے نہیں، کیونکہ سیدہ کا گھرانہ کربلا میں اجڑ گیا، فاطمہ کا لال مقتل کربلا میں قتل کر دیا گیا. اے عزادارو، زہرا نے حسین پہ کس کس انداز سے آنسو بہایا، کس کس طریقے سے ماتم کیا ہے. بس ایک منزل اور ختم دعا، آخری وقت ہے سیدہ کا. ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا. اب اس سے دردناک روایت میرے پاس نہیں ہے. اگر واقعی محب حسین، حسین ابن علی کی محبت آپ کے دل میں ہے تو پھر آپ برداشت نہ کر سکیں گے کہ مصائب زہرا اور مصائب حسین ابن علی. فاطمہ نے آخری وقت ہے اپنی کمسن بیٹی کو قریب بلایا. بلانے کے بعد آواز دیا بیٹی جاؤ فلاں صندوق لے کر کے آؤ. یہ خیال رہے 6 سال کی سن ہے زینب کی. زینب کس طریقے سے صندوق لینے کے لیے گئی مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک سوال تو باقی ہے نا کہ زہرا خود صندوق لینے کے لیے کیوں نہ گئی؟ کیونکہ زہرا اس لائق نہ تھی. جزاک اللہ. فاطمہ اس لائق نہ تھی کہ صندوق لا سکتی. اے عزادارو، سیدہ نے زینب کو بھیجا. زینب جب ماں کے قریب صندوق لائی ہے نا، سنے دردناک روایت مصائب حسین ابن علی. ایک مرتبہ زہرا نے آواز دیا بیٹی اس صندوق کو کھولو. زینب نے صندوق کھولا. کیا دیکھا؟ اس صندوق میں ایک کفن نکلا. کہ بیٹی اس کفن کو باہر نکال لو. زینب نے کفن کو باہر نکالا. ایک مرتبہ فاطمہ نے آواز دیا بیٹی دیکھو یہ کفن میرا کفن ہے اور میری شہادت کے بعد اسے اپنے بابا کو دے دینا اور کہنا کسی کفن میں مجھے کفنا دے. اے عزادارو، ایک مرتبہ سیدہ نے کہا کہ بیٹی کفن کو باہر نکال لو. زینب نے کفن کو باہر نکال لیا. پھر ایک مرتبہ صندوق میں دیکھا. کیا دیکھا؟ دوسرا کفن نظر آیا. زینب یہ منظر دیکھ کر کے گریہ کرنے لگی. فاطمہ نے تسلی دیا بیٹی صبر کرو، بیٹی ان مصیبتوں پہ صبر کرو. عزادارو، سیدہ نے پھر آواز دیا بیٹی یہ دیکھو یہ تمہارے بابا کا کفن ہے. جب تمہارا بابا اس دنیا سے جائے تو اس کفن میں اپنے بابا کو کفنا دینا. زینب نے اس کفن کو بھی نکال لیا. پھر دیکھا صندوق میں ایک اور کفن نظر آیا. فاطمہ نے کہا کہ بیٹی یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے، اسے بھی باہر نکال لو. زینب 2 کفن نکال چکی تھی، تیسرا بھی نکال لیا. اے عزادارو، جب زینب نے پھر صندوق میں نگاہ کی کیا دیکھا؟ صندوق خالی نظر آئی. زینب تڑپ گئی اماں میرا حسین. فاطمہ نے آواز دی بیٹی تیرے حسین کو کفن کی ضرورت نہ ہوگی، کربلا کی زمین ہوگی، بے گورو کفن تیرا بھائی مقتل کربلا. سیعلم الذین ظلموا ایام ماتم